سر جو اسٹیبلشمنٹ آپ کے نزدیک حکومت کو جوڈیشل کمیشن نہیں بنانے دے رہی، وہ آپ کے ساتھ کس طرح بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر ڈائیلاگ کرے گی؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو، دیکھیں تمام تر جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں نا آج دن تک، جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے۔ اب آپ اس بات کو بالکل، یہ بات تو آپ ہم جس طرح ایک بندہ ایک کتابی باتیں ہوتی ہیں یا ہم ایک وہ کر رہے ہوں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، جی کہ اس جو بھی مذاکرات ہوں گے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی تو شامل نہیں ہوگی، جی یہ خود ہی بااختیار ہیں، یہ کیسے بااختیار ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوئی تو مذاکرات ہوں گے، اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں چاہیں گے تو پھر یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کریں گے۔ دیکھیں بات وہ یاب والی ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ جو بھی صاحب اختیار ہے، اب حیدر آپ اور میں بیٹھے ہم جتنے مذاکرات کر لیں، نہ آپ کے پاس اختیار ہے نہ میرے پاس اختیار ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن سر آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن سر آپ ایک جانب سمجھ رہے ہیں جتنے یہ وفاقی وزراء ہیں، حیدر ایاز خان، جتنے یہ وفاقی وزراء ہیں، یہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں مذاکرات کا؟ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ سر وزیر داخلہ کے پاس پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ وزیر داخلہ کے پاس ہے جی، وزیر داخلہ کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو اصل قوتیں ان کو آمادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو مسلم لیگ نون کے ہیں نہیں۔ تو یہ سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے بتائیے گا، ایک تحریک ہم نے 2014 میں بھی دیکھی تھی، تب بل جلائے گئے کنٹینر پر کھڑے ہو کے، لیکن ساتھ ہی 2-3 روز کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے زمان پارک کی رہائش گاہ کا بھی بل جمع کروا دیا اور بنی گلہ کا بھی بل جمع کروا دیا، لیکن پبلک کو کہا کہ نہیں کروانا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل پریشر گورنمنٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہے، یا واقعتاً تحریک انصاف اس کے لیے اب تیار ہو رہی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جائے؟ دیکھیں جی، جب اور کوئی رستے نہیں ملتے، ہم اپوزیشن میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو اس نائل حکومت نے جو یہ کیا ہے سارا کچھ، تو ابھی تو ہم اس پہ سوچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کور کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، خان صاحب کا فائنل ڈیسیژن ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جی، حیدر خان صاحب کے بات یہ ہے کہ 14 اور آج میں بڑا فرق ہے۔ آج کا عمران خان اور ہے، 2014 کا عمران خان اور تھا، تو اس بات کو ذرا مد نظر رکھ لیں۔ لیکن ابھی چونکہ یہ ایک تجویز ہے، خان صاحب اس تجویز کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے وہ پولیٹیکل لوگوں سے رائے لیں گے۔ اگر ان کے پولیٹیکل لوگوں کو ایکسکلوسیو کسی نے مل نہیں دیا، ہم تو تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہم جاتے، ہمیں تو ملنے بھی کوئی نہیں دیتا۔ لیکن سر آپ نے جو جب آپ 2014 اور آج کے پولیٹیکل خان صاحب کی بات کی سر، اس وقت اور آج کی خان صاحب کی پبلک سپورٹ میں تو یقینی طور پہ کافی فرق ہے، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا فیصلہ کن قوتوں کے حلقوں میں خان صاحب کی جو بیکنگ تھی، آج وہ بیکنگ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں خان صاحب بنیادی طور پہ جو 2018 کا الیکشن ہوا اس میں وہ مانتے ہیں، 2014 کے الیکشن میں بھی تھوڑی بہت بیکنگ ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے مفاد میں کیا ہے؟ اس ملک کے مفاد میں ہے کہ ایک ٹرو پولیٹیکل سسٹم کو چلنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اختیار ہو، لوگوں کی حکومت ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ میرا مینڈیٹ جو میں نے بیلٹ باکس میں اپنا ووٹ ڈالا ہے وہی ووٹ نکلا ہے، اور وہی بندہ آگے گیا ہے جس کو میرا ووٹ پڑا ہے، جس نے ووٹ زیادہ لیے ہیں۔ آپ کو سارے سسٹم کا پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا ہے۔ 8 فروری سے آج دن تک ایک جماعت کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے، مین بیٹل فیلڈ پنجاب ہے، پنجاب میں اس کے پاس گورنمنٹ ہے، مرکز میں گورنمنٹ ہے، تو ملک کیوں نہیں اسٹیبل ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارم 47 ہے اور ان کے پاس اس وقت ٹرو ریپریزنٹیٹو نہیں ہے۔ وہ بالکل صحیح۔ جب وہ ٹرو ریپریزنٹیٹو نہیں ہے تو اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا کچھ کریں، therefore ملک اس وقت سٹیبل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی اداروں کے اندر جو اکنامک وینچرز ہیں، ملٹری کے اکنامک وینچرز ہیں، ان کے اندر جو کچھ مصنوعات آتی ہیں ان کی بائیکاٹ کی ایک مہم چل رہی ہے، کیا تحریک انصاف اس مہم کے پیچھے ہے؟ کیونکہ اب ایک جانب تو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات بھی اپنے اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، دوسری جانب اگر آپ اس طرح کی کیمپینز چلائیں گے تو یہ مناسب ہے؟
اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعتاً تحریک انصاف اس بائیکاٹ کو جو بیک بھی کر رہی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فائر وال لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ نے ڈیفیمیشن بل میں بہت کچھ انہوں نے کر دیا ہے، تو اب یہ سوال ہمارے سے پوچھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو خود جا کے پتہ کر لیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ مجھے تو پارٹی سے کوئی انسٹرکشنز ایسی نہیں ملی کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی ان کے جو کوئی ڈی ایچ اے میں کوئی ہے یا کوئی کینٹ ایریاز میں کوئی ان کے کاروباری سینٹر ہیں تو آپ ادھر کوئی مہم، ہمیں کوئی پارٹی کی طرف سے ہدایت نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا کو تو یہ خود آئیڈینٹیفائی کریں، چلیں ٹھیک ہو گیا، اب وہ بھی ہم نے ان کو کر کے دینے ہیں، اتنے نالائق ہیں۔ پارٹی یعنی اس کو بائیکاٹ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔